بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف آف مکہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہجرت کیسے کامیاب ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے عظیم ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رابطے میں تھے تاکہ دونوں کسی ایسی تجویز پر متفق ہو جائیں جس کے مطابق وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ آپ نے یہ پروگرام اس ظالمانہ قرارداد کی اطلاع کے بعد بنایا جسے مکہ کی پارلیمنٹ نے آپ کے خلاف پاس کیا تھا۔ آپ اس غرض کے لیے حضرت صدیق کے گھر گئے کیونکہ ہجرت کی کارروائی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ایک بڑی جانچ بازی کا کام تھا، اس لیے اس کو نہایت پوشیدہ رکھا گیا، یہاں تک کہ جب آپ حضرت صدیق کے گھر پروگرام طے کرنے کے لیے مشورہ کے واسطے پہنچے تو آپ نے ان سے فرمایا جو لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں آپ انہیں باہر چلے جانے کا حکم دیں تاکہ اس اہم موضوع پر ہونے والی گفتگو کی کوئی بات باہر نہ نکل جائے۔ ابن اسحاق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے کہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک مرتبہ بلا ناغہ آیا کرتے تھے، خواہ صبح کو آئیں یا شام کو، مگر جس روز آپ کو ہجرت کرنے اور اپنی قوم کو چھوڑ کر مکہ سے چلے جانے کی اجازت دی گئی تو آپ دوپہر کو ایسے وقت میں ہمارے پاس آئے جس وقت کوئی شخص ہمارے پاس نہیں آیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو دیکھا تو کہا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عظیم کام کے لیے آئے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں جب آپ داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کی خاطر اپنی چارپائی سے پیچھے ہٹ گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس میرے اور میری بہن اسمہ بنت ابو بکر کے سوا اور کوئی موجود نہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے پاس جو آدمی ہیں انہیں باہر نکال دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ، صرف میری یہ 2 بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت اور خروج کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ آپ نے فرمایا آپ بھی ساتھ چلیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس دن روتے دیکھا تو اس دن سے پہلے مجھے معلوم ہی نہ تھا کوئی شخص خوشی سے بھی رویا کرتا ہے۔ پھر آپ نے عرض کیا یا نبی اللہ یہ 2 اونٹنیاں ہیں، میں نے اس کام کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ پس آپ دونوں نے عبداللہ بن اوقت کو راستہ بتانے کے لیے کرائے پر حاصل کیا۔ یہ شخص بنی دلائل بن بکر سے تھا اور مشرک تھا اور دونوں نے اپنی اونٹیاں اس کے سپرد کر دیں اور وہ مقررہ وقت تک ان دونوں کو چرایا کرتا تھا۔ اسی تاریخ اسلام میں ایک عظیم انقلاب کا آغاز ہوا جب قریش نے اپنے زعماء اور لیڈروں کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کیے حملہ کرنے کے لیے صبح کا انتظار میں تھے تاکہ قریش کی پارلیمنٹ کی قرارداد کو نافذ کر سکیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق پیچھے دروازے سے آخری گھر کو چھوڑ رہے تھے تاکہ جلدی سے طلوع فجر سے قبل ہی مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ جب قریش کو صرف اتنا ہی پتہ چلا کہ آپ مکہ سے روپوش ہیں تو وہ آپ کی تلاش میں بڑی کوشش کریں گے۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی علم تھا کہ سب سے پہلے مرحلہ میں نظریں جس راستہ کی طرف متوجہ ہوں گی وہ مدینہ کی شاہراہ ہے جو شمال کو جاتی ہے تاکہ وہ کھوجیوں کی نگرانی میں رہے۔ آپ نے ایسا راستہ اختیار کیا جس کے متعلق شبہ تھا کہ قریش اس کی نگرانی کے متعلق سوچ بھی نہ سکیں، خصوصاً تلاش کے پہلے مرحلے میں، اور وہ مکہ کے جنوب میں ہے اور یمن کو جاتا ہے۔ پس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو بے خبر رکھنے میں کامیاب رہے اور بغیر اس کے کہ آپ کے دشمنوں میں سے کسی کو معلوم ہو آپ کہاں گئے ہیں، آپ نے مکہ سے باہر بہت بڑی مسافت طے کر لی۔ اس تجویز کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا بھی جائزہ لیا
کہ تلاش اور تعاقب کی کارروائی کس قدر بڑھ گئی ہوگی اور اس کا حلقہ کس قدر وسیع ہو گیا ہوگا، اور وہ تمام علاقہ جس میں آپ ہجرت کے لیے چلے تھے زیر نگرانی ہوگا۔ لہٰذا اس تاریخی رات کی صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل سفر جاری رکھنے کو وقتی طور پر روک دیا تاکہ لوگ پرسکون ہو جائیں اور زعمائے مکہ کا جوش بھی ٹھنڈا پڑ جائے، اور آپ نے اپنے ساتھی حضرت صدیق کے ساتھ اسی غار میں چھپنے پر اتفاق کیا جو اس پہاڑ میں واقع ہے، جو مکہ کے جنوب میں ہے، اور اس کا نام صور ہے۔ جب قریش کو یقین ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبضہ سے نکل گئے ہیں اور ان کی سازش کے شر سے بچ گئے ہیں، تو ان کے ہوش اڑ گئے اور وہ نہایت شرمندہ ہوئے، اور ان کے زعماء کو وہ عظیم خطرہ مجسم ہو کر نظر آنے لگا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ہاتھ سے نکل جانے کے نتیجہ میں ان کے بت پرستانہ وجود کو خوفزدہ کر رہا تھا، اور آپ کے قتل پر ان کے اصرار کا مقصد آپ کی ذات کو قتل کرنا نہ تھا بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کی دعوت کو ختم کرنا تھا۔ اسی وجہ سے انہیں معلوم تھا کہ آپ کے صحیح و سالم یثرب پہنچ جانے کا مفہوم یہ ہے کہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں ایک طاقتور، منظم اور مسلح فوج ان کے مقابل میں اسلام کی حمایت میں کھڑی ہوگی، اور اس سے ان کی مکہ اور شام کے درمیان ہونے والی تجارت کو شدید خطرہ لاحق ہوگا، اور خود مکہ میں مدینہ کی مسلح جنگ کی زد میں ہوگا، اور وہ قریش کے بت پرستانہ وجود کو اکھاڑ کر رکھ دے گی۔ اس لیے زعماء نے مکہ نے ہر ممکن وسیلہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب پہنچنے سے روکنے کے لیے فیصلہ کن اور مؤثر اقدامات کرنے کے لیے فوری طور پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، اور جلد ہی مکہ کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو ہجرت سے روکنے اور ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے مکہ کے تمام راستوں کو مسلح فوجوں کی نگرانی میں دے دیا جائے، خصوصاً ان راستوں کو جو مدینہ جاتے ہیں۔ اس طرح مکہ کی پارلیمنٹ نے اس فیصلہ پر بھی اتفاق کیا جو شخص حضرت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے اور انہیں زندہ یا مردہ حالت میں قریش کے پاس واپس لائے، اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اور مکہ کے عوام میں اس کا اعلان کر دیا، اور تمام مکہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو تلاش کرنے کے لیے پارٹیاں بنائیں، اور اس کے شاہسوار اور پیادے گھاٹیوں، گڑھوں اور وادیوں میں کھوج تلاش کرنے والے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو تلاش کرنے لگے، اور اس مقصد کے لیے بڑی باریک بینی سے تلاش کی گئی۔ زعماء مکہ میں سے ابو جہل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی خبیث سازش کے شر سے بچ جانے کی وجہ سے بڑا پرجوش اور سب سے زیادہ غضبناک تھا۔ یہ کینہ توز زعماء مکہ کی ایک پارٹی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے حضرت صدیق کے گھر گیا، اور جب یہ لوگ دروازے پر کھڑے ہوئے تو حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق ان کے پاس آئیں، تو انہوں نے اسے کہا، اے دختر ابو بکر، تمہارا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ اس موقع پر مجرم ابو جہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور ابن اسحاق کے بیان کے مطابق یہ بڑا بد اخلاق اور خبیث آدمی تھا، اور آپ کے رخسار پر تھپڑ مارا، یہاں تک کہ تھپڑ کی شدت سے آپ کی ایک بالی گر گئی۔ 3 دن متواتر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت صدیق کی تلاش جاری رہی، لیکن بے فائدہ، کیونکہ انہیں آپ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آپ 3 دن تک اپنے ساتھی کے ساتھ اس غار میں چھپے رہے جس کا علاقہ قریش کی دقیق تلاش سے محفوظ نہ تھا۔ کھوجی اپنی تلاش میں اس غار کے دروازے پر پہنچ گئے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا ساتھی چھپا ہوا تھا۔ اگر عنایت الہی شامل حال نہ ہوتی تو قریب تھا کہ وہ ان دونوں کو تلاش کر لیتے۔